اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلوا الملائکة الذین هم عباد الرحمن اناثا اشہدوا خلقهم ستکتب شہادتهم ویسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم ان هم الا یخرصون ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امت وانا علی آثارہم مہتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں مشرکین کے اوپر شکوہ بیان ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کچھ کرنے والا میں، ساری کائنات کا پالنہار میں، لیکن پھر بھی یہ مشرکین میرے بندوں میں سے میرا نائب بناتے ہیں، شریک کرتے ہیں، میرا جز بناتے ہیں۔ ان الانسان لکفور مبین، بے شک ایسا انسان البتہ ناشکرا ہے سری۔ پھر اللہ پاک نے مشرکین مکہ کے قول پر تعجب کا اظہار کیا کہ آیا اللہ پاک نے اپنے لیے بیٹیاں بنا لیں اور تمہارے لیے بیٹوں کو چن لیا، حالانکہ تم بیٹی سے اتنی نفرت کرتے ہو، جب تمہیں کوئی خبر دی جاتی ہے بیٹی کی تو تمہارا چہرہ پورا دن سیاہ رہتا ہے اور دل ہی دل میں تم گھٹ رہے ہوتے ہو، اور تم نے ایک ایسی کمزور جنس کا تعلق اللہ کی طرف منسوب کیا ہے کہ جو بناؤ سنگار کے اندر پل رہی ہے اور لڑائی جھگڑے کے اندر وہ اپنے موقف کو دلائل کے ذریعے ثابت بھی نہیں کر سکتی۔ اس جنس کو تم نے اللہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ کس گستاخانہ اور توحید آمیز کلمات کا تم اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو۔ اب جہاں سے آج کا سبق شروع ہوتا ہے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ اناثا، یہ بھی اللہ پاک اسی زجر کا اعادہ فرمائیں گے۔ ترجمہ دیکھیں، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ، اور کر دیا انہوں نے، یعنی مشرکین نے، الملائکۃ فرشتوں کو، الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ، وہ جو بندے ہیں رحمان کے، اناسا مونس، اور کر دیا ملائکہ نے ان لوگوں کو، وہ جو بندے ہیں الرحمن، کس کے؟ رحمان کے، اناسا مونس، اشہدوا خلقہم ستکتب شہادتہم، اللہ پاک نے فرمایا آیا مشاہدہ کیا انہوں نے خلقہم، ان کے پیدا کرنے کا؟ کیا انہوں نے دیکھا ہے؟ ستکتب شہادتہم، ان قریب یا ابھی ابھی لکھ لی جائیں گی دفتر اعمال میں باتیں ان کی، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ پاک نے وہی گزشتہ زجر کا اعادہ فرمایا جو اللہ پاک نے کل بیان فرمایا تھا، متخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، ٹھیک ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ، اور نیز یہ کل جو سبق میں گزرا نا، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، کہ انہوں نے اللہ کے لیے کیا بنا لیے ہیں؟ جز۔ اس کی یہ تفسیر بھی ہے، مزید تفصیل بھی اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان ظالموں نے فرشتوں کے بارے میں یہ کہا کہ وہ خدا کی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے عباد الرحمن، وہ کیا ہیں؟ بندے ہیں، عبادت گزار ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں وہ میری بیٹیاں نہیں بلکہ وہ خدا کے بندے ہیں، وہ میرے عبادت گزار ہیں، ٹھیک ہے۔
بندگی اور فرزندی میں اللہ نے فرمایا تضاد ہے، یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، بندگی اور فرزندی۔ اب جو بندہ ہوگا وہ فرزند تو نہیں ہو سکتا نا، تضاد ہے دونوں میں، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بندے ہیں وہ فرزند نہیں ہو سکتے، ساری کائنات وہ میرے بندے ہیں، ساری مخلوق میرے کیا ہیں؟ بندے ہیں، فرزند نہیں ہیں۔ تو جو ہر وقت اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے آگے عاجزی کر رہے ہیں، انکساری کر رہے ہیں، تو وہ بندے ہیں خدا کے، نہ کہ بیٹے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ اس لائق نہیں ہے، جو بندے ہیں اللہ کے وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کو خدا کا نائب بنایا جائے، خدا کے آگے متصرف سمجھا جائے، اللہ کا قائم مقام سمجھا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ عباد الرحمن، اللہ کے بندے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، فرشتوں کو، ملائکہ کو کیا بنا دیا؟ اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ اور پھر کیا کہا ہے؟ اناسا، مونس، یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ وہ فرشتے کیا ہیں؟ مونس ہیں، ٹھیک ہے، اناسا۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا ہے اشاہدوا خلقہم، اللہ نے فرمایا کیا فرشتوں کی پیدائش کے وقت، اس وقت یہ حاضر تھے، یہ دیکھ رہے تھے کہ میں ان کو مذکر بنا رہا ہوں، یو مونس بنا رہا ہوں؟ سمجھ آئیے؟ ہاں، اللہ پاک نے فرمایا کیا ان کی خلقت کا انہوں نے مشاہدہ کیا ہے کہ جب میں فرشتوں کو بنا رہا تھا، ان کی تخلیق کر رہا تھا، آیا انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے دیکھا ہے کہ میں ان کو مذکر بنا رہا ہوں یا مؤنث بنا رہا ہوں؟ استفہام انکاریہ، یعنی بالکل ایسا نہیں ہے، یہ تو اس وقت فرشتوں کی پیدائش کے وقت ہے ہی نہیں تھے، یہ صرف اپنے منہ کی بکواسات بیان کر رہے ہیں، صرف ایک خیالات اور گمان، اپنی اٹکلیں دوڑا رہے ہیں کہ بس جی فرشتے خدا کی کیا ہیں؟ بیٹیاں۔ کوئی ان کے پاس اس کے اوپر دلیل نہیں ہے کہ فرشتے مؤنث ہے، کوئی صرف ظن و تخمین کے اوپر ان کی باتیں مبنی ہیں، صرف خیالات ہیں ان کے۔ لیکن اللہ نے فرمایا ان کی یہ بات چھوڑ دی جائے گی؟ نہیں، ستکتب شہادتہم، یہ ہم ان کے دفتر اعمال کے اندر ان کی باتیں لکھ لیں گے، جو یہ کہہ رہے ہیں نا آج کے فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، ان کے اعمال ناموں کے اندر ان کی یہ باتیں لکھ لی جائیں گی، اور پھر یوں ہی چھوڑ نہیں دیا جائے گا۔ وَيُسْأَلُونَ، اور پوچھے جائیں گے، سوال کیا جائے گا، کب؟ قیامت والے دن، ہم باز پرس کریں گے پوری، یوں نہیں چھوڑے۔ اب یہ تخویف اخروی کی طرف بھی اللہ نے کیا کر دیا؟ اشارہ کر دیا۔ اب دیکھو، آپ ذرا غور کرو، شرک کتنا اللہ کے نزدیک غلیظ ہونا ہے۔ اللہ فرما رہے یوں نہیں چھوڑوں گا۔ دیکھو زبان سے یہ شرکیہ جملہ ہے کہ فرشتے خدا کی بیٹی ہیں، ایک شرکیہ جملہ ہے نا۔ اسی طرح اگر آپ یوں کہو کہ فلانا بزرگ جو ہے وہ فلانی خدا کی صفت کے اندر شریک ہے، اسے یہ بھی ملتا جلتا ہے، اللہ بھی مشکل کشا ہے اور فلانا بزرگ نبی ولی بھی مشکل کشا ہے، اللہ بھی حاجتیں پوری کرتا ہے، فلانا نبی ولی بھی حاجتیں پوری کرتا ہے، شرکیہ جملہ ہے۔ اللہ بھی سجدے کے لائق ہے اور فلانا نبی ولی بھی سجدے کے لائق ہے، فلانی قبر کو بھی سجدہ جائز ہے، اللہ بھی نظر و نیاز کے لائق ہے، فلانے ولی کی نظر نیاز بھی دے سکتے ہیں۔ یہ سارا کیا ہے؟ شرکیہ باتیں، اللہ کی صفتوں کے اندر شریک کیا جا رہا ہے، نائب قائم مقام ٹھہرایا جا رہا ہے اللہ پاک کا۔ اللہ نے فرمایا یوں نہیں چھوڑوں گا، میں یوں نہیں چھوڑوں گا، بلکہ ستکتب شہادتہم، ان کی یہ ساری گندی گندی جو باتیں ہیں نا ہم لکھ رہے ہیں دفتر اعمال میں، یوں ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ انسان کے دل میں پہلے شرک آتا ہے، پھر وہی دل والی باتیں زبان پر پھر آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے دل کا عقیدہ بنتا ہے شرکیہ، پھر وہی شرکیہ باتیں جو ہیں تصویر کی شکل میں زبان سے ظاہر ہوتی ہیں، زبان پہ آتی ہیں۔ شرکیہ کفریہ کلمات زبان پہ یوں ہی نہیں آتے، بلکہ دل کے اندر پہلے کیا آتا ہے؟ شرک آتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے ہمارا عقیدہ ہے، زبان پہ یہ لفظ کیوں آیا؟ کیونکہ ہمارے دل کے اندر پہلے یہ بات آئی، ہمارے دل نے اس کو تسلیم کیا ہے، پھر ہماری زبان سے اقرار ہوا کہ اللہ پاک کیا ہے؟ وحدہ لا شریک ہے، اللہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے انسان کا دل تسلیم کرتا ہے عقیدے کو،
تو ہمارے توحید جو عطا ہوئی ہے ہمارے دل نے تسلیم کیا ہے کہ اللہ ایک ہے. اسی طرح جو مشرک ہوتا ہے اس کا دل پہلے تسلیم کرتا ہے کہ اللہ کا یہ شریک ہے. پہلے اس کا دل تسلیم کرتا ہے کہ یہ جس ولی کی میں عبادت کر رہا ہوں، جس ولی کو میں سجدے کر رہا ہوں، جس ولی کے میں نام کی نظر نیاز دے رہا ہوں، یہ اللہ کا کیا ہے؟ شریک ہے. پھر زبان سے وہ شرکیہ کفریہ کلمات نکالتا ہے، اس کے اوپر پھر شعر و شاعری ہوتی ہے، اس کے اوپر پھر گایا جاتا ہے، اس کے اوپر قوالیاں ہوتی ہیں. پھر وہ زبان سے، اور آج ہر پیر کے متعلق، ہر اللہ والے کے متعلق جو دنیا سے چلے جا چکے ہیں، ان کے متعلق کوئی نہ کوئی فکرہ انہوں نے بنایا ہوا ہے. بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کر دے کھری، ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑا شرک ہے. کھوٹی میری کھوٹی قسمت کر دے کھری، دو لفظ ہیں لیکن دیکھو اللہ کی توحید کو چیلنج کیا جا رہا ہے. کہاں ہے اللہ یہاں پہ؟ جھولے لال خوشیاں دے وے غم دے وے ٹال. کہاں گیا اللہ پاک؟ خوشیاں کون دیتا ہے اور غمی بھی کون دیتا ہے؟ خوشی چھینتا بھی کون ہے؟ غمی بھی پھر کون لے جاتا ہے؟ تنگی اور آسانی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اولاد کا خزانہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہر چیز کا خالق مالک کرنے والا صرف اور صرف یہ کس کی ذات ہے؟ اللہ پاک کی ذات ہے. یہ توحید ہے اور اللہ پاک یہی چاہتے ہیں بندے سے. اللہ نے فرمایا یہ جو تم زبان سے یہ باتیں کر رہے ہو نا، دل کا حال تو ہمیں معلوم ہے، لیکن یہ جو تم زبان سے بھی باتیں کہہ رہے ہو نا کہ فرشتوں خدا کی بیٹیاں ہیں، نہیں چھوڑیں گے. یہ لکھ رہے ہیں ہم ان باتوں کو. وَيُسْأَلُونَ، اور قیامت والے دن ہم پوچھیں گے کس دلیل کی بنیاد پہ تو نے یہ عقیدہ اپنایا، کس دلیل کی بنیاد پہ تو نے یہ بات کہی تھی کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں، آپ اس کو ثابت کر، ہم باز پرس کریں گے، چھوڑیں گے نہیں. اللہ اکبر. ایسا گناہ ہے شرک کے اللہ پاک فرما رہے ہیں درگزر نہیں ہے، درگزر نہیں ہے. افو درگزر کا معاملہ ہے ہی نہیں اس کے اندر میرا، بلکہ پوچھوں گا میں، سوال ایک بار ضرور میں نے کرنا ہے، چھوڑنا نہیں. تذلیل جو بعد میں ذلیل اللہ نے کرنا ہے جہنم کی طرف، سوال و جواب معبودین اور عابدین کا جو ہوگا وہاں، شرکیہ کفریہ جو دنیا کے اندر پیر اور مولوی گندے جو شرک کے اوپر لگاتے ہیں، ان کے سوال جواب مناظرے بعد میں ہوں گے علیحدہ، لیکن اللہ نے فرمایا ہم پوچھیں گے بھی ضرور ان سے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جی. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اب یہ شکوہ ہے جی یہاں سے. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اور کہا انہوں نے اگر چاہتا رحمان، وقالو مشرکین نے کہا کہ اگر چاہتا رحمان ما عبدناہم تو نہ عبادت کرتے ہم ان کی. ٹھیک ہے، یعنی وہ ہم کو جبرن روک دیتا، زبردستی ہم منع کر دیتا، روک دیتا، نہ کرنے دیتا ہمیں ان کی عبادت. اللہ چاہتا ہے تو ہم کر رہے ہیں. سمجھ آئی ہے؟ آگے وہی بات کہ مشرک جو ہوتا ہے جب شرک کرتا ہے نا، وہ اس کا عقیدہ ہی پہلے یہ ہوتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو کر رہے ہیں، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہمیں روک دیتا، جبرن ہمیں کیا کر دیتا؟ منع کر دیتا. اللہ اکبر. آگے بھی دیکھ لو ترجمہ، پھر میں سمجھاتا ہوں پوری. ما لہم بذالک من علم، نہیں ہے ان کو اس کا کوئی علم، کچھ بھی کوئی علم نہیں ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ راضی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کہا کہ اگر اللہ چاہتا رحمان تو ما عبدناہم، عبادت نہ کرتے. ما لہم بذالک من علم، لیکن ان کو اس بات کا نہیں پتا کہ اللہ راضی ہے یا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا انہم الا یخرصون، نہیں ہے وہ مگر جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ شکوہ کیا ہے اللہ پاک نے. پہلے میں سرسری تفسیر کرتا ہوں، پھر میں دو تین باتیں سمجھاؤں گا. اللہ نے فرمایا جب مشرکین ہو جاتے ہیں لاجواب، دلیل نہیں ہوتی ان کے پاس، لاجواب ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ مشیت خداوندی کی آڑ لیتے ہیں. مشیت مطلب اللہ کے ارادے کی آڑ لیتے ہیں، جس طرح یہ لو شاء، چاہنا اللہ کا. ٹھیک ہے، مشیت خداوندی کی آڑ، کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ہم فرشتوں کی عبادت نہ کرتے. اگر اللہ کو منظور ہوتا کہ فرشتوں کی عبادت نہ کی جائے تو ہم عبادت نہ کرتے اور ان کو اللہ کا نائب نہ بناتے، ان کو اللہ کی بیٹیاں نہ بناتے. اللہ کو منظور ہے تو ہم عبادت کر رہے ہیں نا، اللہ کو منظور ہے تو ہم عبادت کر رہے ہیں. وگرنہ اللہ راضی نہ ہوتا، اللہ ہمیں زبردستی اور جبرن کیا کر دیتا؟ روک دیتا.
نہ کرتے ہم فرشتوں کی عبادت، نہ مانتے ہم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں الیاذ باللہ۔ جب وہ ہمارے اور ان کی عبادت کے درمیان اللہ حائل ہی نہیں ہو رہا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں فرشتوں کی، جب اللہ حائل ہی نہیں ہو رہا تو معلوم ہوا کہ خدا اس پر خوش ہے، اللہ اس کے اوپر کیا ہے؟ ہاں، یعنی اللہ کی رضا کو اللہ کی مشیت کے اوپر وہ محمول کرتے تھے کہ اللہ چاہ رہا ہے، گویا اللہ کیا ہے؟ راضی بھی ہے۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو اللہ ہمیں جبرن کیا کر دیتا؟ روک دیتا، زبردستی منع کر دیتا۔ ہر دور کے مشرک کا یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ جو میں یہ شرک کر رہا ہوں اللہ راضی ہے اس کے اوپر، جو میں یہ شرک، جتنا میں شرک کروں گا اللہ اور راضی ہوتا جائے گا، اور راضی ہوتا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بلکہ آج تو اس سے بھی آگے معاملہ چلا گیا ہے، وہ کہتے ہیں جس پیر کی ہم پوجا پاٹ کر رہے ہیں یہ تو اللہ سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اللہ ان کے آگے مجبور ہے، اللہ کو ان کی بات ماننی پڑتی ہے۔ یہ جو اللہ کے آگے ریکویسٹ اور گزارش کر دیتے ہیں، اپنی رکھ دیتے ہیں بات، اللہ کو ماننا ضروری ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہی ہے نا عقیدہ کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ان کی کبھی خواہش کو رد نہیں کرتا ہے، اللہ کے آگے یہ شفیع غالب ہیں، اللہ اپنے پیاروں کی بات کو کبھی رد نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اسے بھی آگے معاملہ ہے، سمجھ آئی ہے؟ تو وہ مشرک جو تھے اللہ کی مشیت کو اللہ کی رضا کے اوپر، اللہ کی رضا کو اللہ کی مشیت پر محمول کرتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا، رحمان چاہتا تو ہم وہ عبادت نہ کرتے، اللہ چاہتا ہے تو ہم عبادت کر رہے ہیں نا، گویا خدا کیا ہے؟ خوش ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی مشیت اور ارادہ کسی فعل کے جواز کی دلیل نہیں بن سکتا۔ اللہ کی مشیت اور ارادہ کسی جواز کی دلیل نہیں بن سکتا، کسی فعل کے، کسی کام کے جواز کی دلیل نہیں ہے۔ یہ ایک لائن سمجھ لو، پھر میں اس کو سمجھاؤں گا آپ کو۔ اللہ کی مشیت اور ارادہ کسی فعل کے جواز کی دلیل نہیں بن سکتا، سمجھ آئیے؟ کیونکہ اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، نیکی بدی جو بھی ہو رہی ہے، وہ کس کی مشیت اور کس کا ارادہ ہے؟ اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کی مشیت ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی اچھا کام ہے، کوئی برا کام ہے، خیر ہے، شر ہے، سب کا سب کس کے ارادے سے ہے؟ میرا لفظ غور کرو، میں رضا کا لفظ نہیں بول رہا، میں ارادے اور مشیت کا لفظ، ارادے اور رضا کے اندر، مشیت اور رضا کے اندر بڑا فرق ہے۔ سب اللہ کی مشیت اور ارادے سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب دیکھو اللہ پاک نے دنیا کے اندر دو چیزیں رکھی ہیں، نیکی ہے اور بدی ہے، خیر ہے، شر ہے، ٹھیک ہے، بدبختی ہے، نیک بختی ہے، دونوں چیزیں ہیں، دونوں چیزیں اللہ پاک نے رکھ دی۔ لیکن انسان کے لیے اللہ پاک نے سمجھانے کے لیے آسمان سے کتابوں کا نزول، یہ سلسلہ شروع کیا۔ پھر اللہ پاک نے یہی نہیں کیا کہ کتابیں ہر کسی کو اس کی امت کے حوالے کر دی جائیں کہ یہ لو بھی کتابیں لے لو اور خود ہی سمجھو، خود ہی پڑھو، عمل کرو، جو کرے گا بچ جائے گا، جو نہیں کرے گا مارا جائے گا۔ نہیں، یہ بھی نہیں کیا، بلکہ ان کتابوں کو سمجھانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کو مبعوث کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اللہ پاک کے نبی آئے سمجھانے کے لیے، کئیوں کے اوپر بڑی کتاب اتری اور کئیوں کے اوپر مصحف اترے۔ ان نبیوں نے اپنی امتوں کو کیا کیا ہے؟ سمجھایا، واعظ و نصیحت کی، سمجھایا، سب کچھ، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو اختیار دے دیا۔ اختیار کس چیز کا؟ عقل دی ہے۔ اللہ نے فرمایا کتابیں بھی آ چکی ہیں، نبی بھی آ چکے ہیں سمجھانے کے لیے، عقل بھی دے دی ہے۔ اب تیری مرضی ہے، تو نیکی کا رستہ اختیار کر یا برائی کا رستہ اختیار کر، اب یہ تیرے اوپر ہے۔ پھر ساتھ اللہ پاک نے یہ بھی فرما دیا کہ نیکی کا رستے پر چلے گا یہ فائدہ ہوگا، برائی کے رستے پر چلے گا یہ نقصان ہوگا۔ نیکی کے رستے پر چلے گا جنت دوں گا، راضی ہو جاؤں گا، برائی کے رستے پر چلے گا ناراض ہو جاؤں گا، جہنم میں جائے گا۔ اختیار دیا، عقل دی، کسی کے اوپر اللہ نے جبر نہیں کیا۔ جبر کیا اللہ پاک نے کسی کے اوپر؟ اللہ پاک نے کسی کو مجبور کیا ہے، چل تو نے اسلام ہی قبول کرنا ہے؟
یا کسی کے اوپر اللہ نے جبر کیا چل تو نے کرنا ہی کفر ہے، زور زبردستی ہے کسی کے اوپر؟ نہیں۔ اگر اللہ پاک یہاں پہ جبر کرتے، زور زبردستی کرتے، امتحان ابتلا کی حکمت ہی فوت ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ اس لیے اللہ نے انسان کو اس کے مطابق عقل دے کے اختیار دیا ہے کہ خیر کا راستہ اختیار کر لے یا شر کا راستہ اختیار کر لے، اب مرضی تیری ہے۔ اپنی قسمت کو چمکانا وہ تیرے ہاتھ کے اندر ہے، اب کہ تو اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے یا برباد کرنا چاہتا ہے، اب یہ اس کے اندر تیری مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میری جو مشیت اور ارادہ ہے یہ کسی فعل کے جواز کی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انبیاء میں نے بھیج دیے، کتابیں بھیج دی، سب کچھ بھیج دیا، لیکن میری جو رضا ہے نا، رضا وہ نیک کاموں کے اندر ہے۔ کس کے اندر ہے؟ نیک کاموں کے اندر ہے۔ باقی رہا یہ معاملہ کہ کسی فعل کے جواز کی دلیل، اللہ پاک نے فرمایا ان مشرکوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ حالانکہ کسی فعل کے جواز کی دلیل انسان یا دلیل عقلی سے دے سکتا ہے، یا نقلی سے دے سکتا ہے، یا وحی سے دے سکتا ہے۔ تین دلیلیں ہیں نا جو اللہ پاک قرآن میں دیتے ہیں، یا نقلی یا عقلی یا وحی۔ نقلی دلیل سابقہ کسی نبی سے، سابقہ کسی کتاب سے، یا دلیل وحی جو ان کے اوپر کوئی کسی کے پاس اتری ہے، یا عقلی دلیل عقل سے کوئی سوچ۔ کسی فعل کے جائز ہونے کا جو دلیل ہے وہ ان تین دلیلوں میں سے کسی ایک دلیل کو پکڑے۔ اللہ نے فرمایا ان مشرکوں کے پاس تو اپنے قول کے اوپر ایک دلیل بھی نہیں ہے۔ ما لہم بذالک من علم، کوئی ان کے پاس دلیل ہے ہی نہیں اس بات کے اوپر، نہ عقلی نہ نقلی نہ دلیل وحی، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس ان تینوں میں سے۔ سمجھ آئی ہے؟ تو اللہ پاک نے اس آیت کے اندر جو نفی کی ہے نا، یہ ما لہم بذالک من علم، کہ ان کو علم نہیں ہے اس بات کا، یہ اللہ پاک دلیل عقلی کی نفی کر رہے ہیں۔ کس کی نفی ہے؟ عقلی کی نفی ہے، کیونکہ انہوں نے عقل کے اوپر یہ بات کہی ہے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ، دیکھو انہوں نے سوچا نا، ایسی بات کر دی، یعنی اپنی طرف سے کیا کہہ رہے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں زبان سے کہ یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہم معبود سمجھتے۔ اللہ نے عقل کے ذریعے ہی کیا کہا، ان کی نفی کی ہے۔ اللہ نے فرمایا اشہدوا خلقہم ستکتب شہادتہم ویسألون، ٹھیک ہے۔ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہم ما لہم بذالک من علم، یہ ساری کس کی نفی ہو رہی ہے؟ عقلی دلیل کی نفی ہو رہی ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں بات؟ یہ ساری کس کی نفی ہو رہی ہے؟ عقل کی دلیل کی۔ اللہ نے فرمایا ان کے پاس عقلی دلیل بھی نہیں ہے۔ گویا خلاصہ کلام، ان بدبختوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ بات کرنی ہے عقل کے مطابق، ان کی یہ بات ہی عقل کے مطابق نہیں ہے، ان کی یہ بات ہی عقل کے مطابق نہیں ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ یعنی محض اپنی اٹکلیں چلا رہے ہیں، اپنے خیالات ہیں ان کے، اپنے گمان ہیں، کوئی دلیل دلول نہیں ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے۔ اب ایک بات سمجھنی ہے، ذرا ضروری بات ہے یہ، مشیت اور رضا ان کے اندر فرق کیا ہے؟ اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا کے اندر فرق۔ یہ مشیت کا تعلق جو ہے یہ ہر چیز کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی مشیت کا تعلق ہر چیز کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی رضا کا تعلق ہر چیز کے ساتھ نہیں ہے۔ مشیت کا تعلق ہر چیز کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے چاہنے کے بغیر ابو جہل شرک نہیں کر سکتا تھا، اللہ چاہتا ہے تو ابو جہل نے شرک کیا، اللہ چاہتا ہے تو ابو جہل نے شرک کیا۔ سمجھے؟ اللہ کے چاہنے کے بغیر ابو جہل شرک نہیں کر سکتا۔ اللہ ایمان بھی چاہتا ہے، اللہ کفر بھی چاہتا ہے، یہ میں مشیت کی بات کر رہا ہوں فی الحال۔ اللہ ایمان بھی چاہتا ہے، اللہ کفر بھی چاہتا ہے، اللہ نماز پڑھنا بھی چاہتا ہے، اللہ نماز نہ پڑھنا بھی چاہتا ہے، اللہ روزہ رکھنا بھی چاہتا ہے، روزہ نہ رکھنا بھی چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ مشیت، اس کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، اس کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، اس کی مشیت کے بغیر۔ وجہ یہ ہے کہ مشیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا چاہنا کیا ہوتا ہے کہ اللہ اس کو کسی کام کے اوپر قدرت دیتا ہے۔ اب وہ جو کام کر رہا ہے کس کی قدرت؟
نہیں کر رہا کس کی قدرت؟ دیکھو یہ مشیت ہے. اللہ کی مشیت کا تعلق کیا ہے؟ ہر چیز کے ساتھ ہے. مشیت کا تعلق کیا ہے؟ ہر چیز کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ تاکہ بندوں کو دونوں کاموں کا اختیار مل جائے. دونوں کاموں کا، کفر ایمان، دونوں میں سے کس کام کو قبول کرنا چاہتا ہے؟ ایمان کو یا کفر کو قبول کرنا چاہتا ہے؟ اپنی مرضی سے جو چاہے جس مرضی کو اختیار کر لے، کفر اختیار کر لے یا ایمان اختیار کر لے. ٹھیک ہے. وہی بات اگر اللہ پاک صرف اور صرف ایمان چاہتا تو بندہ کیا ہو جاتا؟ مجبور ہو جاتا. ہاں، اگر اللہ ایمان چاہتا صرف اور صرف تو بندہ مجبور ہو جاتا. تو امتحان کیا ہو جاتا؟ ختم. آزمائش کی جو حکمت تھی وہ کیا ہو جاتی؟ ختم ہو جاتی. ٹھیک ہے. اللہ ایمان بھی چاہتا ہے، اللہ کفر بھی چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی مشیت کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا. ٹھیک ہے. لیکن اللہ پاک نے دونوں چیزوں کے اندر انسان کو کیا دے دیا ہے؟ اختیار دے دیا ہے. دونوں میں سے جس مرضی کو قبول کر لے. اگر اللہ صرف اور صرف ایمان چاہتا تب بھی بندہ مجبور ہو جاتا. اگر اللہ صرف کفر چاہتا تب بھی بندہ مجبور ہو جاتا. دونوں چیزیں اللہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے. امتحان تب ہی ہوگا جب دو چیزیں بندے کے سامنے رکھی جائے اور پھر عقل دی جائے، سمجھ دی جائے، سب کچھ دیا جائے، سبق دیا جائے، پھر اس کے بعد دونوں میں سے کسی ایک کا رستہ کیا کرے؟ چن لے. ٹھیک ہے. اچھا، بخلاف رضا کے، بخلاف رضا کے، کہ رضا اس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ صرف اور صرف نیک کام کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کی جو رضا ہے وہ توحید کے ساتھ ہے، کفر کے ساتھ نہیں ہے. اللہ کی جو رضا ہے نماز پڑھنے میں ہے، نماز نہ پڑھنے میں نہیں ہے. اللہ کی جو رضا ہے وہ روزہ رکھنے میں ہے، روزہ نہ رکھنے میں نہیں ہے. اللہ کی جو رضا ہے وہ زکوٰۃ دینے میں ہے، زکوٰۃ نہ دینے میں. ہاں، مشیت جو اللہ پاک کی ہے وہ دونوں میں ہے، کرنے نہ کرنے میں. کیونکہ جہان کے اندر جو کام بھی ہو رہا ہے کس کے ارادے اور مشیت سے؟ اللہ کے. لیکن جو اللہ کی رضا ہے وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے اندر ہے، نہ کہ اللہ کے حکم کو پورا نہ کیا جائے. بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں؟ اور دوسری بات یہاں یہ بھی ہے کہ مشیت جو ہوتی ہے اس کے اندر تخلف نہیں ہوتا، رضا کے اندر تخلف ہوتا ہے. تخلف مطلب خلاف. مشیت جو ہوتی ہے نا اس کے اندر تخلف نہیں ہوتا. رضا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تخلف مطلب خلاف. مثال کے طور پہ اللہ چاہتا ہے کہ نماز پڑھی جائے لیکن بندے نہیں پڑھتے. یہ کس کی؟ اس کی رضا کے خلاف کام ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن مشیت کے خلاف کام نہیں ہوتا کبھی بھی، کہ اللہ جو کام چاہے اور وہ کام نہ ہو، اور اللہ جو نہ چاہے وہ کام ہو جائے. مشیت کے خلاف کبھی بھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. رضا کے خلاف ہو سکتی ہے کہ انسان کفر اختیار کرے، اللہ کی رضا کے خلاف ہوا ہے کام، تخلف ہے. انسان نماز نہ پڑھے، اللہ کی رضا کے خلاف کام ہوا ہے. زکوٰۃ ادا نہ کرے، حج نہ کرے، اللہ کی رضا کے خلاف کام. مثال کے طور پہ کوئی درس قرآن کے اندر آئے نہ آئے، مشیت تو اللہ کی ہے، لیکن جو نہیں آئے گا اس کے اندر اللہ کی رضا نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، ہے اللہ کے اختیار سے. جو بھی جہان کے اندر ہو رہا ہے نا، خیر اور شر، حسن اور قبیح، جو بھی، وہ صرف اور صرف اللہ کی مشیت ہے. لیکن رضا اللہ کی کس کے ساتھ ہے؟ نیکی کے ساتھ ہے، نیک کاموں کے اندر ہے. سمجھ آ گئی جی بات؟ ہاں. تو اب جو مشرکین کہتے تھے وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، تو یہ کس چیز کا سہارا لے رہے ہیں؟ اللہ کی مشیت کا سہارا لے رہے ہیں، اور اسی مشیت کو اللہ کی رضا کے اوپر لگا رہے ہیں کہ جی اللہ چاہتا ہے. اگر اللہ چاہتا تو ہم عبادت نہ کرتے. اللہ چاہ رہا ہے تو کر رہے ہیں. اسی کو وہ کیا کر دیتے کہ اللہ جی چاہ رہا ہے تو گویا اللہ کیا ہے؟ راضی ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ جو ان کا کہنا تھا نا مشیت، تو یہ بات ہے تھی ٹھیک، ان کی قولی اعتبار سے بات ان کی ٹھیک تھی کہ جی اللہ چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ راضی کس چیز کے اوپر ہے، راضی اللہ کس چیز کے اوپر ہے؟ توحید کے اوپر راضی اللہ اس چیز کے اوپر ہے کہ میری وحدانیت کو تسلیم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا ما لہم بذالک من علم، ان کو اسی بات کا علم نہیں ہے کہ ضرورت کس چیز کی ہے، توحید کی ہے، بھئی مانو توحید قبول کرو، میں اس کے اندر راضی ہوں، ہاں برائی کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، نیکی کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، برائی اور نیکی کا خالق ہوں میں، مجید میں، لیکن مجھے چیز کون سی پسند ہے اس چیز کی طرف آؤ، مجھے توحید پسند ہے، مجھے نیکی پسند ہے، وہ کام کرو۔ اب بات سمجھ میں آ گئی جی؟ لیکن وہ جو کہتے تھے مشرکین مکہ کے اللہ کیا ہے، اگر اللہ چاہتا تو ہمیں عبادت نہ کرنے دیتا، اللہ چاہتا ہے تو ہم عبادت کر رہے ہیں، بات ان کی ٹھیک تھی، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا، اللہ نے فرمایا ما لہم بذالک من علم، کہ اللہ کی رضا کس چیز کے ساتھ ہے، اللہ کی رضا کس پر ہے؟ توحید کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا انہم الا یخرسون، نہیں ہے وہ مگر جھوٹ بولتے، کیونکہ عقل کے مطابق وہ کام کر ہی نہیں رہے۔ اس آیت میں کس دلیل کی نفی کی گئی ہے؟ عقلی دلیل کی نفی کی گئی ہے کہ ان کے پاس فرشتوں کے معبود ہونے پر، مونس ہونے پر کوئی دلیل عقلی ہے ہی نہیں، صرف اور صرف کیا بول رہے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں بات؟ ہاں آگے دیکھیں جی، آگے اللہ نے فرمایا ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، اب یہ دلیل نقلی کی نفی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا دی ہے ہم نے ان کو کوئی کتاب پہلے اس کے، یعنی اس قرآن سے پہلے ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اپنے اس دعوے کو ثابت کر سکیں؟ کون سا دعویٰ کہ فرشتے معبود ہیں، خدا کی بیٹیاں ہیں؟ کیا ہم نے اس قرآن سے پہلے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ اس کتاب سے حوالہ پیش کر سکے، نقلی یعنی کہ دکھا سکے، کوئی دلیل دیں نقل کے اعتبار سے، کوئی نقل کریں سابقہ کتابوں کی کہ اپنے اس دعوے کو ثابت کر کے دکھائیں۔ فہم بہ مستمسکون، ٹھیک ہے، کہ وہ ساتھ اس دعوے کے مستمسکون، دلیل پکڑتے ہوں، یعنی جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فرشتے معبود ہیں، فرشتے معبود ہیں، اللہ نے فرمایا کیا قرآن سے پہلے ہم نے کوئی کتاب اتاری ہے؟ کیونکہ قرآن کے اندر تو فرشتوں کے معبود ہونے کی نفی ہے، چلو اس سے پہلے کوئی کتاب دکھاؤ، اس سے پہلے کوئی کتاب، تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر، کیا اس کتابوں کے اندر کوئی لکھا گیا تھا، کوئی وحی کی گئی تھی اس کے اندر کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے یہ، ٹھیک ہے۔ اس میں کس کی دلیل کی نفی ہے جی؟ نقلی کی۔ اللہ نے فرمایا یہ استفہام انکاری ہے یہ بھی، یعنی ان کے پاس سابقہ کتابوں میں سے بھی کوئی دلیل، عقلی اعتبار سے بھی کوئی دلیل نہیں ہے، نقلی اعتبار سے بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ فرشتوں کے معبود ہونے پر کوئی دلیل پکڑ سکیں۔ اچھا نقلی کی بھی نفی ہوگی، دلیل نقلی کی بھی، اور دلیل عقلی کی بھی نفی ہوگی، اس کے بعد رہ جاتی ہے دلیل وحی، اس کی خود بخود کیا ہو گئی؟ نفی ہو گئی ہے۔ تینوں دلیلوں کی کیا ہو گئی ہے؟ نفی ہو گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا نہ مشرکین کے اپنے معبود ہونے پر نہ عقلی دلیل، نہ نقلی دلیل، نہ دلیل وحی ہے، اس لیے ہر طرف سے وہ لاجواب ہو کر پھر کیا کہتے ہیں؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا، سمجھ آئیے؟ نہ عقلی دلیل رہی، نہ نقلی، نہ وحی، جب ہر طرف سے لاجواب ہو گئے تو پھر بعد میں کیا کہہ دیا؟ جی انا وجدنا آباءنا، ہم تو اپنے آباء و اجداد کی روش پر چل رہے ہیں جی، بس ہم نے ان کو ان کے اپنے انہی کے نقش قدم پہ ان کو اس کام کرتے دیکھا، وہ فرشتوں کی عبادت کرتے، وہ فرشتوں کو بیٹیاں سمجھ، ہم بھی انہی کی عبادت کر رہے ہیں، پھر فرشتوں کی بیٹیاں۔ بس اصل بات اللہ فرماتے ہیں یہ ہے، اصل اللہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مشرک کے پاس اپنے شرک پر کوئی دلیل ہے ہی نہیں، نہ عقلی، نہ نقلی، نہ وہی، کوئی دلیل ان کے پاس ہے نہیں، شرک جو ہے یہ بے دلیل ہے، ٹھیک ہے، ضد و عناد ہے، تعنت ہے، بس اٹکلیں ہیں، دل خوش کن باتیں ہیں اس کے اندر، باقی کوئی اس کے اندر دلیل نہیں ہے، سب کی سب اپنی بکواسات اپنے دل کے اندر لے کے بیٹھے ہیں۔
تل کا معنی یوں اللہ سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں صرف اور صرف دل خوش کن باتیں بس. ٹھیک ہے. بل قالوا انا وجدنا آباءنا، بلکہ کہا انہوں نے بے شک ہم نے پایا آباءنا اپنے آبا و اجداد کو علی امتن. یہاں امتن کا مطلب مذہب ہوگا. ٹھیک ہے. یہ کہا آپ کے ترجمے ہاں ایک راہ ایک مذہب جو بھی اوپر ایک مذہب کے. ٹھیک ہے. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم اوپر ان کے نشانات کے مہتدون ہدایت پانے والے ہیں. بس ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ آباء و اجداد کا جو ہے نا مسئلہ، آباء و اجداد کا، دیکھو یہ دین جو ہے یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول کا. آپ کے آباء و اجداد اگر دین کے خلاف چلتے رہیں، قرآن حدیث کے خلاف چلتے رہیں، تو یہ دلیل نہیں ہے کہ آپ بھی انہی کے رستے کے اوپر چلیں گے. نہیں، دلیل آپ کے لیے ہوگی قرآن اور حدیث. بس دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. کیونکہ دین میری مرضی کا نام نہیں ہے، میرے کسی رشتہ دار کی مرضی کا نام نہیں ہے. دین اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کا نام ہے. اللہ کہتے ہیں یہ روشیں توڑو، یہ سابقہ لوگوں کے نقش قدم پہ چلنا یہ چھوڑو، بلکہ قرآن کو دیکھو، حدیث کو دیکھو کہ قرآن اور حدیث کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آباء و اجداد میں سے اگر کوئی نیک راہ پر چلے ہیں، قرآن اس کو بھی کہتا ہے کہ تم اس کا رستہ اختیار کر سکتے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دونوں کے اندر یہ باتیں، دونوں باتیں. ٹھیک ہے. اس طرح قرآن سورۃ حشر کے اندر آئے گی ایک بات کہ اے اللہ، سابقہ لوگوں میں سے جن لوگوں نے ایمان کے اندر ہم سے سبقت اختیار کی، ہمارے دلوں کے اندر ان کے لیے کوئی کھوٹ نہ رکھنا، ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت ہی محبت رکھنا، پیار ہی پیار رکھنا، کھوٹ نہ رکھنا. اگر سابقہ لوگوں میں سے آج چاہے وہ آباء و اجداد میں ہے، غالباً شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر وہ سابقہ لوگوں میں سے تمہارے آباء و اجداد بھی ہیں تو نیک رستے کے اوپر، اللہ کی توحید والے رستے کے اوپر اگر چلے ہیں تو ان کی روش اختیار کرنا بالکل حق ہے. لیکن اگر وہ قرآن کے خلاف چلے، وحی کے خلاف چلیں، شرک کے رستے کے اوپر چلیں، تو ان کی پیروی کرنا بالکل حرام ہے. تم اس کی پیروی نہیں کر سکتے، پھر تم نے صرف وحی کو دیکھنا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں بات؟ ہاں. تو یہاں پہ اللہ پاک قرآن پاک میں مشرک کے اس قول کو بہت زیادہ نقل کرتے ہیں کہ ان کے پاس دلیل آ جا کے صرف ایک رہ جاتی ہے کہ آباء و اجداد ہے، بس آباء و اجداد ہیں. آج بھی آپ قبر پرستوں کو دیکھ لو، تمہیں یہی دلیل ملے گی ان سے، صرف یہی دلیل ہے آ جا کے ان کے پاس. ٹھیک ہے. ہاں ہمارے باپ دادا سے یہ پیڑھیاں ہی چلدیاں آ رہی ہیں انہاں پیراں دے وچوں کہ ساڈے باپ دادے جننے بھی ہیں انہاں دے خاندان دے لڑ لگے ہوئے ہیں. تمہیں صرف اور صرف یہی دلیل ملی. کوئی ان کے پاس قرآن نہیں ہے، کوئی ان کے پاس حدیث نہیں ہے، کوئی دلیل آیت نہیں کے طور پہ نہیں پیش کرے سکتے، دلیل کے طور پہ کوئی آیت پیش نہیں، یا پیش کریں گے زیادہ سے زیادہ جھوٹے قصے کہانیاں اور کرامتیں تمہارے سامنے پیش کر دیں گے. بس اس کے اوپر ان کا کیا کھڑا ہے؟ دین کھڑا ہے، مذہب کھڑا ہے، اس کے اوپر ان کا سب کچھ ہے، بنیاد. وہی باتیں دل کا امانیہم، بس دل خوش کن باتیں. کیا ہے کرامتوں کے اندر؟ کہ وہ فلانے کا نظر و نیاز دیا کرتا تھا جی، تو مرنے کے بعد اس کی کیا ہوگی؟ بخشش ہوگی. پیر نے اللہ سے کیا کر لیا؟ زبردستی چھڑا لیا کہ ربا میرے نام کی نظر و نیاز اس کو مارے گا تو؟ نہیں، اس کو میں جنت میں چھوڑ کے آؤں گا. بس دل خوش کنوں. اچھا پیر نہ دے، دو روٹیاں نے بچا لیا، بس ٹھیک ہے ہم بھی یہ کام کریں گے. سمجھے؟ نہ روزہ، نہ نماز، نہ قرآن، نہ حدیث سے تعلق، نہ قرآن سے تعلق، نہ نیک عملوں سے تعلق، بس 2 روٹیوں کے اوپر بخشش ہو رہی ہے. اور لوگ یہی تو چاہتے ہیں، یہی تو خواہشات ہیں لوگوں کی. دنیا کے حرام زدگیاں جتنے بھی ہیں پورا سال کرو، سال بعد عرس کے اندر جا کے پیر سے اپنے گناہ معاف کرواؤ. بس یہی تو لوگ چاہتے ہیں. اور جو ایسے رستے دینے والے ہیں گمراہ کن پیشوا مولوی علماء حضرات جو ہیں علماء سو، ان کا بنے گا کیا؟ کہ جنہوں نے عوام کو اس رستے کے اوپر لگایا. شیخ صاحب کے نام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی ایک اور نظر نیاز دیتی تھی جی، وہ فوت ہوئی، اس کو فوت کی ہوئی تو شیخ صاحب نے کیا کر لیا؟ اس کو چھڑوا لیا، واپس لے آئے.
शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर कितनी झूठी करामतें मंसूब हैं, क्या है? सिर्फ दिल खुशकुन बातें हैं, कुरान हदीस से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन किस्सों का तुम इनकार भी कर दो, तुम्हें कोई काफिर नहीं करेगा, ये भी बात समझ लो। उन किस्सों कहानियों का तुम इनकार कर दो कि हम नहीं मानते, किसी मौलवी के अंदर जुर्रत नहीं है कि वो आपके ऊपर फतवा लगा दे कि तुम काफिर हो, तुम गुमराह हो। लेकिन अगर आपने कुरान की एक आयत का इनकार कर दिया ना, तो फिर यहाँ पे गधा रेडी चलाने वाले को भी ये सर्टिफिकेट और सनद हासिल है कि वो भी कह सकता है कि कुरान के ज़बर ज़ेर और हरफ का इनकार भी कुफ्र है, तो काफिर हो चुका है। समझ आइए कि नहीं? तो दीन जो है ये किसकी मर्जी का नाम है? अल्लाह और उसके रसूल। बस अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। ये बिल्कुल बातें ना कहा करो जिसका कुरान और हदीस से ताल्लुक़ नहीं है। सियाने कहते हैं जी सियाने को सौंदे हैं, सियाने को सौंदे हैं, सियाने को सौंदे हैं। सबसे बड़ा सियाना और अक्लमंद जो है वो मेरा पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसकी बातें जो हैं वो अक्ल पर मबनी हैं, उसकी बातें हैं, उसके अंदर राह नजात रखा हुआ है। कुरान की बातों के अंदर राह नजात रखा हुआ है। जो भी बात तुम देखते हो सोशल मीडिया है या इर्द गिर्द किताब है, सबसे पहले आपको उसको कुरान के ऊपर परखना होगा। कुरान के मुताबिक ये बनती है, ठीक है, नहीं बनती छोड़ दो उसको। उसके अंदर से शिरकी अकीदा निकलता है, छोड़ दो उसको, कोई ज़रूरत नहीं है। लकीर के फ़कीर किसी ने नहीं बनना, लकीर के फ़कीर ना बनो। ये ना देखो अबाओ अजदाद जी साढ़े पीर, ये भी ना सोचा करो कि यार हमारे अबाओ अजदाद तो ये काम करते रहे हैं, ना सोचा करो बिल्कुल। ये देख लो कुरान पाक, इन्ना वजदना आबाना अला उम्मतिन। और आज जिससे मर्जी आप कब्र परस्ते पूछ लो ये काम क्यों करते हो, बस ये हमारे बाप दादा करते हैं, बाप दादा वो इसी रविश के ऊपर कायम हुए पड़े हैं और इसके ऊपर खुश हैं, वो मुतमिन है। जिस तरह वही ना कि अगर अल्लाह चाहता तो मार देता इनको, ठीक है, अल्लाह चाहता था तो वो उनकी इबादत करते थे, नजर न्याज देते, वो तो अपनी पूरी जिंदगी खुशी से निकाल गए। अगर अल्लाह ना चाहता उनकी इबादत, अल्लाह उनको मार के रख देता। हमारी तो खानदानों के अंदर नस्लों से ये बातें क्या है चलती आ रही हैं कि इनके हम लड़ हैं, इनके पीछे चलते हैं, इनके नक्शे कदम में चलते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं हुआ, हमारा ख़ानदान क्या है, खुशहाल है। तो अल्लाह पाक कुरान पाक में क्या फरमाते हैं कि तुम्हारे आबाओ अजदाद जो थे वो भी खुशहाली के अंदर ही थे, लेकिन हमने उनका सत्यानाश करके रख दिया, बर्बाद करके रख दिया, नामो निशान ख़त्म हो गया। वबिर मुअत्तलत व कसर मशीद, कुएं वीरान कर दिए हमने। बड़े बड़े किले जो थे आबाद होते थे वीरान हो गए, खंडरात के अंदर हमने तब्दील कर दिए हैं। कौम समूद की बस्तियाँ, कौम लूत की बस्तियाँ, कौम आद की बस्तियाँ, सब के सब अल्लाह ने फरमाया हमने खंडरात के अंदर तब्दील कर दिए। वही तुम्हारे आबाओ अजदाद थे, अल्लाह ने फरमाया क्या हाल कर दिया हम, और तुम भी उन्हीं की नस्लों के अंदर में से हो। यही कहते थे ना मुशरिकीन मक्का, यही कहते थे। अल्लाह पाक उन्हीं को सुना रहा है। तो ये कोई बात नहीं है कि जी आबाओ अजदाद करते आ रहे हैं हम भी करेंगे, नहीं। अल्लाह का कुरान क्या कहता है हमने ये देखना है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या रास्ता दे के गए हैं हमें ये देखना है। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ये तालीम दी थी कि अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा फोत हो जाए, मर जाए, तो उसकी कब्र के ऊपर मुजाविर बन के बैठ जाया करो, उसकी कब्र को चमका लिया करो, नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस पीर की कब्र पे आके 5 मिनट का मुराकबा कर लिया करो, तुम्हारे पूरे साल की पूरी ज़िंदगी की नमाजें माफ़ हो जाएंगी। और मुजाविर वहाँ क्या करते हैं, सफ़ा लिख के प्रिंट करके उधर लगा देना कि जी इस पीर की ये करामत मशहूर है, ये मशहूर है, ये मशहूर है, ये मशहूर है, चल। और साथ छोटा सा गल्ला रखा होता है, लोग आ रहे हैं लाइन के अंदर, पैसे डाल के चले जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते। अल्लाह के रसूल ने ये तालीम दी है अपनी उम्मत को। चलो ये सारी बातें एक तरफ, किसी एक हदीस के अंदर ये चलो ये बात साबित कर दो किसी एक तारीख की बात में कि कोई सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के ऊपर मुजाविर बन के बैठा है। कोई एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर मुजाविर बनकर बैठा हो, गल्ला रखा हो, सजदे करवाए हों, देगे चढ़ती हों साल बाद, महीने बाद, हर जुमेरात,
جس طرح آج کل پاکستان اور ہندوستان کے درباروں میں ہو رہا ہے، ہر جمعرات ادھر محفلیں لگتی ہیں، محفل سما، قلبی ذکر مشہور ہے نا، ہر کسی کے سلسلے کا اپنا ہی ایک رواج ذکر کا بھی، سمجھ آئیے؟ کیا یہ صحابہ اکرام سے منقول ہیں؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین دے کے گئے تھے؟ ہرگز نہیں، یہ ایسا دین نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے۔ اگر یہی دین تھا تو کیا ضرورت تھی ان کو جہاد کرنے کی، قتال کرنے کی، اللہ کے راستے میں لڑنے کی؟ کیا ضرورت تھی بیوی بچوں کو یتیم کروانے کی، بیوی کو بیوہ کروانے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ بیٹھے رہتے، ایک قبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے، جو بھی میرے صحابہ میں سے جاتا جائے گا ہر ایک دوسرے کی قبر کے اوپر مجاور بنتا جائے، بس اتنا دنیا سے چلے جائے۔ تابعین پھر قبروں، جنت البقیع کے اندر 10,000 صحابہ اکرام کی قبریں، اور اللہ کا شکر ہے وہ قبریں محفوظ ہیں، اور سخت ہاتھوں کے اندر وہ ضبط ہیں وہ، اور خدا کا لاکھ شکر ادا کرو وہ قبریں پاکستان کے اندر نہیں ہیں۔ توبہ توبہ توبہ۔ ادھر بننا کیا تھا؟ ہر گلی میں، ہر محلے کے اندر ایک دربار ہونا تھا، سمجھ آئیے؟ دربار ہونا تھا، اور ہر کسی کی گدی الگ ہونی تھی۔ کیا بننا تھا؟ ہر طرف تم نے جہاں دیکھنا تھا قبر کو سجدہ ہو رہا ہے، قبر کو سجدہ ہو رہا ہے، تم نے یہی دیکھنا تھا، اور اللہ پاک نے ان قبروں کو کیا کر دیا؟ محفوظ کر دیا ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو اپنے توحید والے رستے کے اوپر گامزن رکھے، اور اسی کے اوپر ہمارے سانس ختم ہو جائیں، سمجھ آئیے؟ نیک عمل کرتے کرتے ہمارا دم نکل جائے، اللہ پاک ہماری روح قبض کرے، اور بھٹکنے سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دیکھیں جی، بل قالوا انا وجدنا، بلکہ کہا انہوں نے بے شک ہم نے پایا، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، اعلی امتین اوپر ایک راہ کے، و انا اعلی آثاری مہتدون، اور بے شک ہم اوپر ان کے نشانات کے مہتدون، ہدایت پانے والے ہیں۔ جزاک اللہ جی، صدق اللہ۔